کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آج کی مقدس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب نے اس کا انعقاد کیا ہے. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آپ سب کی اس محفل میں شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مقدس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے نعت و منقبت کے اشعار سنے، تقریریں سنی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں. عزیزم عبدالقادر سلمہ کے بے حد اصرار پر اس وقت میں آپ کے درمیان ہوں، مگر یہاں آنے کے بعد میری خوشیوں میں اور اضافہ ہوا کہ یہ خطہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو سے معطر ہے اور میرے بہت سے تلامذہ یہاں پر ملے، ساتھ ہی ساتھ میرے قدیم احباب میں رفیق محترم حضرت مولانا وبالفضل اولانا صدر عالم صاحب قبلہ کا بھی نیاز مجھے حاصل ہوا. یہ سب شب برات کی برکتیں ہیں. کچھ دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا. کچھ دیر میں آپ کے درمیان رہ کر عرض و معروض کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین.
حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس نے بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، لیکن یہ بھی ایک مسلم ہے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اپنے سارے بندوں کو بخشتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو چن چن کر کے اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ یہ نعمت مومن، غیر مومن، مسلم، غیر مسلم، کافر، مرتد، بے دین، بد مذہب سب کو نوازتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال نہ ہو۔ ہر انسان کو اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمت اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے دنیا میں ہر قوم کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائی ہے۔ شان و شوکت، شہرت اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ یہ نعمت دنیا میں سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے، جس میں سے 1.5 سے 2 ارب وہ ہیں جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بقیہ سب کے سب کلمہ پڑھنے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ سب کو عطا نہیں کرتا ہے۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، مومن بھی پاتا ہے، کافر بھی پاتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوا، پانی اللہ کی یہ نعمت صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ دنیا کا ہر فرد ان نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، بلکہ ایک نعمت تو ایسی ہے کہ سب کو اللہ دم بدم عطا کرتا ہے۔ مثلا آپ کی آنکھ، آپ کے ناک میں 2 سوراخ ہیں۔ ایک سوراخ سے سانس آپ لیتے ہیں، اور ایک سوراخ سے سانس آپ باہر کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر آدمی نے سانس لی اور سانس اندر جا کر کے رک جائے، باہر نہ نکلے، تو بس ایک سانس رکی کہ اس کا سارا نظام رک گیا۔ ایک سانس اندر گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو پھر آدمی کا جنازہ باہر نکلے گا، اور جو سانس باہر گئی اور پھر وہ کہہ دے میں اندر نہیں جاؤں گی، تو پھر یہی ہوگا کہ اگر سانس اندر نہیں گئی تو آپ بھی گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بہت مشہور کتاب گلستہ میں تحریر فرمایا ہے، در ہر نفس یک شکر واجب، ہر سانس پر
ایک شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جب ایک سانس اندر گئی تو اللہ نے ایک زندگی بخشی اور ایک سانس باہر آئی تو اللہ نے بندے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ گویا اللہ کا کرم اس قدر ہے، اس کی نعمت اس قدر ہے کہ دم بدم ہر سانس میں اس کو ایک نئی زندگی عطا کر رہا ہے۔ اگر انسان اسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی پیاری نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اسی پر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر زندگی نہیں تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں کس کام کی؟ آپ کی زندگی نہ رہے تو اب آپ کھیتوں کی ہریالی سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ پھولوں کی خوشبو سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ شاندار قسم کا محل آپ کے کس کام کا ہوگا جب آپ کے پاس زندگی ہی نہیں ہے؟ تو ساری نعمتیں اسی زندگی پر منحصر ہے، ایسی عظیم نعمت، لیکن اللہ یہ نعمت مومن کو بھی دے رہا ہے اور کافر کو بھی دے رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، مولا تیرے بندے اتنے مجرم، تیرے بندے اتنے خطا کار، تیرے بندے تیرے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے کے بجائے دوسروں کی جبی سائی کرتے ہیں، تیرے در پر جھکنے کے بجائے نہ جانے کہاں کہاں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو جواب ملے گا، اے میرے بندو، تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ میں تم کو یہ نعمتیں دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر لیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک تم رہو گے میں بندوں پر اپنا عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں سانس مل رہی ہے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے۔ اگر مل رہی ہے تو اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عنایت کا صدقہ ہے۔ اگر ہمیں اولاد مل رہی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ ہے۔ اگر ہمیں دولت مل رہی ہے تو اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اختر حسین علیوی صاحب قبلہ۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مومن بھی اگر کھاتا ہے تو نبی کا صدقہ، اور کافر بھی اگر کھاتا ہے تو نبی کا صدقہ۔ اگر مومن نعمتیں پا رہا ہے تو یہ بھی نبی کے صدقے میں، اور اگر غیر مسلم نعمت پا رہا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہی کے صدقے میں ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے غداروں کے بارے میں کہا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ تقریباً پوری دنیا کے اندر 8 ارب انسانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ اس 8 ارب آبادی میں 1.5 سے 2 ارب وہ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، بقیہ وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کی نعمت ایک کوئی اسپیشل نعمت ہے جو سب کو عطا نہیں کی جاتی ہے۔ پھر یہ ذرا آپ دیکھیے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں 1.5 سے 2 ارب، ان میں بھی ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ دور کیوں جائیے، ابھی جس کا مسئلہ چل رہا ہے وہ رافضی
नाहंजान जिसने कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात की, वो भी तो कलमा पढ़ता है, मगर उसका कलमा पढ़ना उसे नफा नहीं देगा, उसके कलमा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कलमा पढ़ने वाले भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। अगर कोई कलमा पढ़ करके खुदा की तौहीन करे तो उसके कलमा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलमा अगर पढ़ करके नबी की तौहीन करे तो वो बज़ाहिर कलमा पढ़ रहा है, मगर हकीकत में वो कलमे का इनकार कर रहा है। कोई कलमा पढ़ करके अंबियाए किराम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। कोई ये एहसान न जताए खुदा पर कि हम कलमा पढ़ते हैं तो हमारा एहसान है। कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह पर एहसान मत जताओ कि मैं मुसलमान हूँ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। ये हमारा नहीं एहसान है कि हम कलमा पढ़ते हैं, ये मुस्तफा का एहसान है कि उन्होंने हमें कलमा पढ़ने का शौक अता किया है। ये हमारा नहीं एहसान है कि हम यहाँ बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ये रब का एहसान है कि उसने हमें अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई है। कलमा पढ़ने वाले 1.5 से 2 अरब हैं, मगर इन कलमा पढ़ने वालों में अरबों की तादाद में वो हैं कि जिनका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। कोई कलमा पढ़ता है मगर खुदा की शान में तौहीन, कोई कलमा पढ़ता है मगर नबी की शान में तौहीन, कोई कलमा पढ़ता है मगर सहाबा की शान में तौहीन। और ये वबा आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोहब्बत के नाम पर सहाबा की अदावत का लोगों के दिलों में सहाबा की नफरत का एक तूफान बर्पा किया जा रहा है, और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा का बुग़्ज़ लोगों के दिलों में डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा कि मोहब्बत अपनी जगह पर हक है। हम अहले बैत से अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर अगर सहाबा से अदावत कर बैठे तो हमारा नतीजा जहन्नम ही होगा। इसलिए कि जहां कुरान ने अहले बैत से मोहब्बत का मुतालबा किया है, वही सहाबाए किराम की अज़मत का भी चिराग दिल में जलाने का हुक्म अता फरमाया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन से भी मोहब्बत करते हैं। और ये तालीम और ये प्यारा सबक हमको इस जमाने में जिस दर से मिल रहा है, उस दर का नाम इमाम अहमद रज़ा है, जिसने हमें सहाबा की भी अज़मत बताई, अहले बैत की भी मोहब्बत अता फरमाई, औलियाए किराम की अकीदत का भी चिराग हमारे दिल में जलाया और लोगों को बताया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। अल्लाह का करम है कि उसने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन कलमा पढ़ने की नेमत सबको, और फिर कलमा पढ़ करके उसके तकाजे को पूरा करने की नेमत ये भी सबको नहीं मिली है। कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में, मगर उनका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। ऐ सुन्नी हजरात, आप अपनी किस्मत पर नाज करो। पूरी दुनिया में बड़े एतमाद से मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात वो हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तो उसके तकाजे को भी पूरा किया है। नबी का अगर ये कलमा पढ़ते हैं तो नबी ने जिन जिन से मोहब्बत का हुक्म दिया है उनसे मोहब्बत भी करते हैं, और जिन जिन से नफरत का हुक्म दिया है अहले सुन्नत उनसे नफरत करते हैं। ये कलमे का तकाजा अगर पूरा करने वाला कोई तबका है तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। पूरी दुनिया के अंदर मसलके आला हजरत का मानने वाला कोई ऐसा
ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہو. پورے ہندوستان پر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, بہت سے ایسی خانقاہیں مل جائیں گی کہ جو کلمہ پڑھتی ہیں, خانقاہی بنتے ہیں لوگ, لیکن اس کے باوجود کہیں صحابہ کی شان میں توہین, کہیں اہل بیت کی شان میں توہین, کہیں ائمہ مجتہدین کی شان میں توہین, کہیں علماء کی شان میں توہین. مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے, آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کے اندر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے, وہ غوث پاک کا بھی ماننے والا ہے, خواجہ پاک کا بھی ماننے والا ہے, وارث پاک کا بھی ماننے والا ہے, خابر پاک کا بھی ماننے والا ہے, حضرت محبوب الہی کا بھی ماننے والا ہے, مختوم پاک کا بھی ماننے والا ہے. گویا امام احمد رضا کی تعلیم وہ پیاری تعلیم ہے کہ جو اس تعلیم پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے گا, انشاءاللہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا دکھائی دے گا. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, مگر جو نعمت چن چن کر کے لوگوں کو ملے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر, نہیں تو نہیں آ رہے آپ لوگوں کو, اگر آپ کی آبادی میں مثال کے طور پر فرض کر لیجئے 100 گھر اس آبادی میں ہیں, اور اللہ نے سب کو خوشحال بنایا, اور سب کے دروازے پر شاندار قسم کی 4 ویلر کھڑی ہو, سب کے دروازے پر اعلیٰ قسم کی گاڑی کھڑی ہو, ایک ہی گاڑی سب کے دروازے پہ کھڑی ہے. اب اگر کسی ایک گھر کا نوجوان باہر نکلا, اپنی گاڑی کو سامنے دیکھا, غرور و گھمنڈ میں اس نے اپنا سینہ چوڑا کیا, ناک پھلائی, مونچھ پر تاؤ دیا کہ میرے دروازے کے سامنے تو یہ گاڑی کھڑی ہے. پڑوسی جب دیکھے گا تو کہے گا کتنا بے وقوف ہے, یہ بھی کوئی فخر کی چیز ہے, یہ گاڑی تو گھر آبادی میں سب کے دروازے پر کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ فخر کی نہیں ہوتی ہے, جو چیز سب کے پاس ہو وہ گھمنڈ کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس پر ناز اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اگر پوری آبادی میں صرف ایک ہی آدمی کے گھر شاندار قسم کی گاڑی ہو, اب اگر وہ نخرے دکھاتا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی اسی کے پاس ہے تو وہ نخرا دکھائے گا ہی, اس میں کون سی بات ہے, جب اسی کے پاس ہے تو وہ گھمنڈ تو کرے گا ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز سب کو ملتی ہے وہ قابل فخر نہیں ہوتی ہے, جو کسی کسی کو ملتی ہے وہ فخر کی ہوتی ہے. دولت دنیا میں اللہ نے کس کو نہیں دی ہے, حسن و جمال اللہ نے دنیا میں کس کو نہیں دیا ہے, مال و دولت اللہ نے دنیا میں کس کو نہیں دیا ہے. دنیا کی ہر قوم کے پاس دولت ہے, دنیا کی ہر قوم کے پاس آل اولاد ہے, دنیا کی ہر قوم کے پاس عزت اور شان و شوکت ہے, دنیا کی ہر قوم کے پاس ناموری ہے, روب و دبدبا ہے. اللہ نے ہر قوم کو ڈاکٹر دیا, ہر قوم کو ماسٹر دیا, ہر قوم کو انجینئر دیا, ہر قوم کو پروفیسر دیا, ہر قوم کو لائر دیا. دنیا کی ہر قوم میں یہ سب پائے جاتے ہیں, مگر اللہ نے غوث اعظم کس کو دیا ہے, خواجہ غریب نواز کس کو دیا ہے, صابر پاک کس کو دیا ہے, وارث پاک کس کو دیا ہے, امام اعظم کس کو دیا ہے, غوث اعظم کس کو دیا ہے. اگر اللہ نے غوث اعظم دیا ہے تو دنیا میں کسی کو نہیں, ہم سنیوں کو. اللہ نے اگر غوث اعظم دیا تو ہم سنیوں کو دیا ہے, خواجہ غریب نواز اگر دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے. پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے, اللہ نے احمد رضا ادھر آ کے صاحب سے مسافہ کر لیں. تھوڑی دیر رک جائیے آپ. دنیا میں کسی قوم کے پاس غوث اعظم ہے, غوث اعظم ہے تو ہم سنیوں کے پاس, خواجہ پاک ہیں تو ہم سنیوں کے پاس. اللہ نے کسی کو امام احمد رضا نہیں دیا, اگر امام احمد رضا دیا تو ہم سنیوں کو دیا. پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں تاج الشریعہ اس وقت نہیں ہے, تاج الشریعہ اگر اللہ نے دیا تو ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے. اور یہ ساری نعمتیں اگر ہم کو مل رہی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل
मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, बस शर्त यह है कि मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बन जाओ। डॉक्टर इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का नाम आपने सुना होगा। ये आला हजरत के चहेते खलीफा थे। उन्हीं के नाम से दारुल उलूम अलीमिया कायम है, जहां पर तलबे उलूम नबुवत हजार की तादाद में इल्म लेते हैं और पूरी दुनिया में फैलाते हैं। आला हजरत के ये वो खलीफा थे कि जिनको अल्लाह ने तकरीबन 30 ज़बानों में तकरीर करने का हुनर बख्शा था। पूरी दुनिया में इन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए दौरा फरमाया है और 70,000 गैर मुस्लिमों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा तन्हा वो आलिम रब्बानी है कि जिनके खुलफा में से किसी ने इस जमाने में तन्हा 70,000 गैर मुस्लिमों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया है। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी तकरीबन 30 ज़बानों में तकरीर फरमाते थे। अपनी एक तकरीर में वो कहते हैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, दुनिया आगे जा रही है, तुम भी आगे जाओ। आज भी लोग कहते हैं, अगर उलमा ये तकरीर करते हैं और कहते हैं ये करो, तो हमारा ये नौजवान कहता है कि ये ओल्ड थेसिस के आदमी हैं, ये बहुत ही पुरानी जहनियत लेकर के चल रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मगर ये लोग वही 1400 साल पुरानी बातें ही कहते हैं। मेरे भाइयों, आप बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। इस दुनिया में इंसान आता है और आने के कुछ दिन के बाद जाता है। ये आने जाने का जो सिलसिला है न जाने कब से है और कब तक कायम रहेगा, लेकिन इतनी बात तो तय है क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया है, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्रें 60 से 70 के दरमियान होंगी। रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग ज्यादातर 60 और 70 के बीच इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। कम वो लोग होंगे जो 100 साल तक जिंदा रहें। आप खुद देख रहे हैं रसूल पाक का फरमान किस तरह हमें सादिक होता नजर आता है कि आदमी इस वक्त 60, 70, 80 साल होते होते दुनिया से चला जाता है। गोया दुनिया में आया है तो कितने दिन उसे मौका मिला है? 70 और 80 साल, बस इतने दिन तक उसे इस दुनिया में रहना है। शायद इस मजलिस में कोई ऐसा आदमी हो जिसकी उम्र 90 साल हो या 100 साल हो, सब उसके नीचे ही होंगे जो इस पे बैठे हुए हैं, उससे ऊपर यहाँ कोई ना होगा। तो अब रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी, उसके बाद ये इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। आना भी मुतहक्कक और तय है और जाना भी बिल्कुल यकीनी है। मगर मुझको आप बताइए, क्या बादशाह जब आता है किसी और तरीके से और गरीब आता है तो किसी और तरीके से नहीं? कोई आने वाला अगर बादशाह के घर में आए तो उसके भी आने का वही तरीका, और कोई झोपड़ी में अगर आता है तो उसके आने का भी वही तरीका। जिस तरीके से मलिका और बादशाह की बीवी के बच्चे की पैदाइश के मौके पर उसको दाया की जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है, खिदमत की जरूरत पड़ती है और अल्लाह के करम से वो सब मुहैया चीजें हो जाती हैं, इसी तरीके से अगर कोई झोपड़ी में पैदा हो तो उसके लिए भी दाया की जरूरत होती है, उसके लिए भी दूध की जरूरत होती है, और ये सारा इंतजाम अल्लाह की तरफ से उस झोपड़ी में रहने वाली औरत के लिए भी हो जाता है। तो चाहे कोई ताजमहल में रहे या कोई झोपड़ी में रहे, आने का सिस्टम पूरी दुनिया के इंसानों का एक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जाने का भी जो सिस्टम है, अगर बादशाह जा रहा है और मुसलमान है तो क्या उसको 25 कपड़े कफन में दिए जाते हैं? नहीं, उसको भी 3 ही कपड़े दिए जाएंगे। और अगर झोपड़ी में रहने वाला दुनिया से जा रहा है तो उसको भी वही 3 कपड़ा दिया जा रहा है। औरत है तो 5 कपड़े, मर्द है तो 3 कपड़े। गोया अगर बादशाह दुनिया से जाए तो वो भी उसी अंदाज से जाएगा, और अगर गरीब दुनिया से जाए तो वो भी उतने ही लिबास में जाएगा। और ये भी एक अजब नुक्ता है कि कोई ऐसा
مجھ کو آج تک آدمی نہیں ملا کہ جس نے اپنے جنازہ کو لے چلنے کے لیے چارپائی اپنے گھر میں بنوا کر کے رکھ دیا ہو. بادشاہ ہو چاہے وہ گاؤں کا امیر ہو, سب اسی چندے کی مسجد میں رکھی ہوئی چارپائی پر اٹھا کر کے جاتے ہیں. اور جب بات آئے گی تو کہیں گے یہ حضرت لوگ تو جھنڈا کھاتے ہیں. آپ جب جاتے ہو دنیا سے تو اسی چندے کی چارپائی پر جاتے ہو, وہی چندے کی چارپائی ہے. تو آنے کا سسٹم بھی وہی, پوری دنیا کے لوگوں کا, اور جانے کا بھی سسٹم وہی ہے. چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, نہ آنے کا سسٹم بدل پا رہے ہیں نہ جانے کا سسٹم بدل پا رہے ہیں. آپ مجھ کو بتائیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں, بھائی آپ لوگ کہیے, میں تو نہیں کہوں گا نہ سمجھ. میرے سامنے تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اسٹیج پر تو بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تھوڑی کہوں گا کہ نہ سمجھ. اور اگر میری زبان سے نکل گیا اور آپ لوگوں نے مجھے گھیر لیا تو تنہ تنہا میں کیا کر پاؤں گا آپ کا. اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ سمجھ ہیں. آپ اگر نہ سمجھ ہوتے تو آج شب برات کی برکتوں کو لینے کے لیے رات کی اس تنہائی میں یہاں بیٹھے نہ ہوتے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ جاہل مطلق ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے, جس کو نبی کے درجے کا علم حاصل ہو جائے, وہ بڑا جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہر مومن مرتبہ مصطفیٰ کو بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور معرفت خدا بندی بھی اسے حاصل ہوتی ہے. اس لیے وہ جاہل مطلق نہیں ہوتا ہے. جاہل مطلق تو وہ ہے جو بہت کچھ ہو کر کے بھی خدا کو نہیں پہچانتا. تو نہ آنے کا سسٹم بدلا تو بتائیے آپ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ لوگ کہتے ہیں دنیا بہت ترقی کر گئی. ٹاٹا برلا کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ کہاں ترقی کر کے چلے گئے؟ ان کا اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا. لیکن غوث اعظم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. محبوب الہی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مصطفیٰ کے وفادار ہو تو دنیا سے جانے کے بعد بھی تم ہی بلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ. علامہ عبدالعلی میٹھی فرماتے تھے دنیا کہتی ہے آگے بڑھو, وہ فرماتے میں کہتا ہوں پیچھے چلو. تم کہتے ہو آگے چلو. علامہ میٹھی فرماتے میں کہتا ہوں پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو. 1400 سال پہلے چلے جاؤ تو تم کو یہ تاریخ ملے گی کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فرماتے پیچھے چلو. جب تم پیچھے چلو گے تو رب تمہیں آگے کرے گا. تم پیچھے چلو. مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو, انہوں نے جس چیز کو اپنا کر پوری دنیا پر اپنا روب و دبدبہ قائم کیا تھا, تم بھی وہی اپنا لو, تمہارا روب و دبدبہ بھی پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا. فرماتے پیچھے چلو تب اللہ تمہیں ترقی دے گا. اور جو پیچھے جا کر کے رسول پاک کی غلامی کا پٹا صحیح ڈھنگ سے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. شاید آپ نے علماء کی زبان سے یہ واقعہ سنا ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا اور ملک شام کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت نکلی ہوئی تھی کہ ملک شام اور روم کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم بلند کیا جائے. جو لوگ بیچ میں فتح جن علاقوں کو فتح کرتے جاتے وہاں بہت سارے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جاتے تھے. ان وابستہ ہونے والوں میں ایک عظیم نام حضرت دانش ابو الہول کا تاریخ میں ملتا ہے. ابو الہول ان کی کنیت, دانش ان کا نام تھا. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے.
اور یہ تاریخ لکھنے والے صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں تابعین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو واقدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی کتاب فتوح الشام ہے، تابعی ہیں جنہوں نے یہ واقعہ صحابہ سے پوچھ کر کے خود لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الہول طامس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہٹے کٹھے نوجوان بہادر تھے اور وہ لشکر اسلام میں شریک تھے۔ اتفاق سے ایک مقام پر رومیوں کے 30,000 لشکر نے مسلمانوں کی اس جماعت کو گھیر لیا۔ 30,000 رومی عیسائیوں کا لشکر آگے تھا اور یہ چند لوگ تھے جن کو وہ لوگ تہس نہس کرنے کا پلان بنائے ہوئے تھے۔ حضرت طامس نے فرمایا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر کو تہس نہس کرنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتنا بڑا لشکر جرار اور تم چند لوگوں کے ساتھ اس میں گھس کر کے کیا اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ مگر حضرت ابو الہول نے فرمایا، نہیں، ابھی آپ دیکھیے گا کہ منظر کیا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی اور حضرت طامس 10 ساتھیوں کو لے کر اس لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ 30,000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ کل 11 لوگ ہیں۔ اس لشکر جرار میں جب یہ گھسے، گھمسان کی لڑائی لڑی، نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 میں بہت سارے جہنم رسید ہوئے، مگر یہ 11 ساتھی قید کر لیے گئے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے اپنے امیر کے پاس ان صحابہ اور تابعین کو پیش کر دیا۔ جب یہ 11 حضرات امیر لشکر کے سامنے پہنچے، رومی فوج کے امیر نے کہا ان کو سخت نگرانی میں رکھا جائے، دیکھیے کہیں سے یہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائیں۔ حضرت طامس فرماتے ہیں، ہم رومیوں کی سخت نگرانی میں رہنے لگے اور 1-2 ہفتے نہیں کئی ہفتے گزر گئے۔ ہماری نگرانی بہت سخت ہوتی، ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں، کھانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کچھ دیا جاتا۔ ایک رات ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ سنیے۔ حضرت خالد بن ولید ان 11 ساتھیوں کے قید ہونے سے بہت زیادہ غمگین اور افسردہ رہتے۔ اتفاق سے انہوں نے دیکھا کہ یہ 11 ساتھی گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ کئی ہفتے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو دیکھا، خوشی کے مارے انہوں نے نعرے تکبیر بلند کر دیا، ساتھیوں کو لیا اور استقبال کے لیے چلے گئے۔ جب وہ 11 سواری سے اترے، مصافحہ معانقہ کیا اور فوراً حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ آپ لوگ زنجیر اور بیڑی سے چھٹکارا پا کر کے کیسے نکل آئے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں اور لشکر روم آپ کی نگرانی میں تھا، آپ چھٹکارا کیسے ان سے پاتے ہیں؟ حضرت طامس فرماتے ہیں، یہ ایمان افروز ان کی بات آپ سنیے۔ فرماتے ہیں، اے خالد بن ولید امیر لشکر، ہم لوگ رومیوں کی قید میں تھے، ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں رہتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا، رومی لشکر خراٹے کی نیند لے رہے تھے، سب محو خواب تھے، سب سو رہے تھے اور ہم 11 ساتھی بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کی یاد میں مگن تھے۔ ہم 11 ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے، اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اچانک ہم نے کیا دیکھا؟ یاد رکھیے گا، یہ بات حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور کی ہے، گویا رسول پاک وصال فرما چکے ہیں اور قبر انور کے اندر جلوہ فرما ہے، اپنی ظاہری زندگی میں اس دنیا میں نہیں تھے۔ حضرت طامس فرماتے ہیں، ہم 11 ساتھی دشمنوں کے نرغے میں تھے، مگر اللہ و رسول کی یاد میں ہم محو تھے۔ ہم لوگ دین کی باتیں کر رہے تھے، نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی شکل والا ہماری نگاہوں کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور فرما رہا ہے، ابشروا نصر اللہ، انا نبیکم محمد رسول اللہ۔ اے لوگوں، حضرت طامس فرماتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والی ذات ہماری
निगाहों के सामने आती है और कहती है तुम्हें खुशखबरी हो, खुदा की मदद तुम्हारे लिए आ गई, मैं तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। हजरत दामिश फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पाक से फरमाया अबशरू नसरल्लाह अना नबीयुकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा की मदद की खुशखबरी हो, मैं तुम्हारा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। नबी अपनी सवारी से उतरते हैं, हमारे हाथों से जंजीरों को काटते हैं, पैरों की बेड़ियां हमारे हाथ पैरों से निकालते हैं और फरमाते हैं जाओ तुम सब आजाद हो। ये वाकया इमाम अहमद रज़ा ने जब पढ़ा तो पुकार करके कह दिया वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पढ़ देंगे, इतना भी तो हो कोई जो आज भी मुस्तफा जान रहमत अपने गुलामों की मदद करते हैं, अपने गुलामों की हिफाजत करते हैं। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमें यकीन कर लेना चाहिए कि अगरचे मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने में हैं मगर अपने गुलामों से बेखबर, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत थे, लाखों सलाम। हजरत दामिश फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी से नीचे उतरे पूरा माहौल बुक़्क़े नूर बन गया, नूरानी माहौल बन गया और उन्होंने इरशाद फरमाया तुम्हें अल्लाह की मदद की खुशखबरी हो, मैं तुम्हारा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मुझे आप बताइए रसूल पाक तो मदीने तैयबा के अंदर अपनी कब्र अनवर के अंदर आराम फरमा है और ये हजरात मुल्क शाम की जंग में है, दुश्मनों की कैद में है। किसने बता दिया रसूल पाक को कि आपके गुलाम कैदी हैं? इसका मतलब है नबी से उनका कोई उम्मती पोशीदा नहीं होता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम बगाही रानी अजमईन व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। रफ़ीक़ान मोहतरम, साल भर से पूरी दुनिया और हमारा हिंदुस्तान कोरोना की जद में आकर के अपाहिज हो गया है। बड़ी बड़ी ताकतें, एक जुकाम का इलाज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खुदा चाहे तो सुपर पावर भी सिफर पावर बन जाए और सुपर पावर सिफर पावर बन गई। एक जुकाम का इलाज अभी तक है ना। मेरे भाइयों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आप उस कुरान पर ईमान रखते हो जिसने 1400 साल पहले फरमा दिया बेदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हुकूमत तुम्हारे कब्जे में नहीं है, हुकूमत उस खुदा के कब्जे में है जो हर शय पर कादिर है। तुम मुल्क नहीं चलाते हो, वो मुल्क चलाता है। तुम तख्त पर बैठ करके हुकूमत नहीं करते हो, हुकूमत हकीकत में खुदा तुम्हें अता करता है। बेदिहिल मुल्क, मुल्क उसी के कब्जे में है, हुकूमत उसी के कब्जे में है। ये तो उसका करम है कि उसने कुछ दिन के लिए तुम्हें अता कर दिया है, लेकिन वो कभी दे करके आजमाता है और कभी लेकर आजमाता है। इसलिए अगर आज किसी को उसने कोई नेमत दे रखी है तो उस पर इतराना। बहुत पहले मुझसे एक ईंट भट्टे के मालिक से गुफ्तगू हो रही थी, बहुत अच्छी बात उसने कही। उसकी जवानी का आलम था, मेरा बचपना था, मगर वो मुझसे बात करते करते कहता है जनाब, मैं उस वक्त तालिब इल्म था, कहता है जनाब हम लोग अल्लाह के कैशियर हैं, अल्लाह के कैशियर हैं। जैसे बैंक का कैशियर होता है, अगर उसने हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दी तो उसका ट्रांसफ़र दूसरी सीट पर हो जाता है। अगर वो गड़बड़ी करता है
तो फिर वो सीट उससे छीन ली जाती है और दूसरे को कैशियर बना दिया जाता है। गवर्नमेंट का ये निज़ाम और सिस्टम है। तो जैसे बैंक में कैशियर एक रखा गया, अगर उसने सही ढंग से काम नहीं किया तो उसको उस कुर्सी से हटा दिया जाता है। ऐसे ही ये दुनिया में जितने पैसे वाले हैं ये सब अल्लाह के कैशियर हैं। अगर हिसाब किताब सही रखेंगे तो फिर इनको उस कुर्सी पे रखा जाता है, वरना फिर उनको कैशियर की कुर्सी से हटा करके वो पैसा किसी और के हवाले कर दिया जाता है। इसलिए हमें ना दौलत पर नाज होना चाहिए, ना हमें अपने इक़्तिदार पर नाज होना चाहिए। इक़्तिदार दुनिया में किसका रह गया है? न गोरे सिकंदर है, न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवा कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, यह तेरा हुस्नो शबाब है नौजवान कुछ भी नहीं। किस चीज पर नाज? इल्म पर, दौलत पर, जमाने पर, हुस्न पर, औलाद पर? किस चीज पर आपको घमंड है? किस चीज पर आप नाज करते हैं? हजरत सैयदना इमाम, बात लंबी तो नहीं हो रही?